بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی قابل احترام جناب میاں صاحبزادگان باجی میاں محمد قاسم صاحب، میرے بھائی جناب میاں جنید صاحب، میاں نثار صاحب، نام جانتا ہوں، حاجی جاوید اقبال بڈانوی صاحب، سردار آفتاب انجم صاحب، شفیق کلماروی صاحب، جناب مقبول گورسی صاحب اور حاجی صدیق صاحب، چودھری جنگی صاحب اور میرے نہایت ہی قابل احترام قابل قدر شرکائے محفل، میرے پریس کے دوست اور ساتھی اور جناب حاجی محبوب صاحب اور امیدوار حلقہ اسمبلی جناب رشید بانیہ صاحب، صداقت کاشی صاحب، عثمان بشیر صاحب، فارسٹر حمید صاحب اور دیگر جتنے میڈم نور صابر ایڈوکیٹ صاحبہ، صدر خواتین ونگ حلقہ کوئٹہ اور دیگر جتنے معززین یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور آج اس بہترین اور خوبصورت محفل میں جناب میاں باجی قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ اور میرے والد محترم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یہاں پہ حاضر ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے میں اگر کسی کا نام نہیں لے سکا تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ویسے میرے پاس ایک چٹ ہے، اس کے اندر نام لکھے ہوئے، لیکن اس کا مزہ نہیں آتا چٹ سے نام پڑھنے کا، وہ پھر پہلے ہی جو ہے وہ کافی گلے اس طرح جو ہے وہ انڈائریکٹلی آتے ہیں، تو انشاءاللہ نام یاد کریں گے صحیح اچھے طریقے سے۔ تو میں سب سے پہلے جناب ادریس صاحب، وکیل صاحب اور دیگر جتنے اس محفل کے منتظمین ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم جو ہے وہ قبلہ باجی میاں محمد قاسم صاحب کی خدمات اور ان کی جو اس معاشرے کے لیے، اس سماج کے لیے جو ان کی جدوجہد، دکھی انسانیت کے لیے جو جدوجہد ہے، اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں، ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ باجی میاں محمد قاسم صاحب جو کہ باجی میاں محمد الدین صاحب کے گلستان کے خوبصورت اور خوبصورت پھول آج ہمیں اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے ہیں۔ نہایت ہی حلیم الطبع اور منکسر المزاج شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی ذات میں حد درجے کا ٹھہراؤ تھا، بہت ہی معاملہ فہم اور صبر رکھنے والے اور عاجزی رکھنے والے وہ انسان تھے۔ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک مثال اور بہت سارے جو ہے وہ اسباق وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ پوری زندگی دکھی انسانیت اور ان لوگوں کا جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا، باجی صاحب جو ہے وہ ان کا سہارا تھے، وہ ان کا حوصلہ تھا۔ باجی صاحب کی رحلت اور یوں اس دنیا سے پردہ فرمانا وہ یقیناً ہم سب عقیدت مندوں کے لیے بہت مشکل تھا، اور اس نے ہم سب کو، میرے والد صاحب سمیت، بہت رنجیدہ، دکھ اور افسردہ جو ہے وہ کر دیا۔ اور بالآخر میرے والد صاحب بھی جو ہے وہ اس دکھ کا جو ہے وہ اس طریقے سے
بہت ہی جو ہے وہ خاموش ہو گئے تھے. باجی صاحب کی پردہ فرمانے کے بعد، رحلت کے بعد وہ بہت خاموش ہو گئے تھے، اور اس طریقے سے مطلب وہ زندگی بے رنگ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ بے رنگ ہو گئی ہے. میں سچی بات ہے کہ باجی صاحب کے ساتھ اس طریقے سے میں نے کافی جو ہے وہ ان کے بارے میں سنا، لیکن چونکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک چلا گیا تھا، اس کے بعد میں جب واپس آیا مجھے بھی چند ماہ، 1 سال ہوا تھا، لیکن چند ماہ سے میں واپس جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ میں یہاں پہ آیا کہ جس طرح والد صاحب نے پوری زندگی، جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ جانتے ہیں کہ وہ پی ایس ایف والا دور، اور جس طرح ایک مشکل جو ہے وہ انداز میں انہوں نے سیاست کی، تو میں آ کر ان کی بازو بننے کے لیے واپس آیا. نہ تو لینڈ کروزر کا شوق تھا، نہ تو سیاست کا شوق تھا، نہ کسی اور چیز کا شوق تھا. شوق تھا تو اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلنے کا شوق ہے. اور نقش قدم پر جس طرح گورسی صاحب نے فرمایا کہ جو فیملی ہوتی ہے اس کے اندر ایک ہی لیڈر ہوتا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ لیڈری کا بھی کبھی شوق نہیں آیا. الحمدللہ اللہ پاک کا دیا سب کچھ تھا، تعلیم تھی، شعور تھا، اور سب کچھ تھا، اللہ پاک کا شکر تھا. لیکن والد صاحب کو پوری زندگی لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے اور جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ خواہش تھی، جب کوئی پوچھتا تھا کہ تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تو ہمیشہ یہ جواب دیا کرتا تھا، آج سے 5-7 سال پہلے یہ جواب دیا کرتا تھا کہ جو کچھ بھی بنوں، کیونکہ یہ چیزیں انسان خود سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ سوچا ہوا ہوتا ہے. تو ہمیشہ یہ جواب ہوتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوں، جو کچھ بھی بنوں، لوگوں کے کام آ سکوں. کیونکہ میں نے اپنے والد صاحب کو پوری زندگی، نہ تو وہ کوئی وزیر اعظم تھے، نہ صدر تھے، لیکن وہ لوگوں کا سہارا تھے اور حوصلہ تھے. تو یہی خواہش تھی کہ جس طریقے سے وہ لوگوں کا سہارا تھے، حوصلہ تھے، اور میرے رول ماڈل تھے، تو یہی خواہش تھی کہ ان کے نقشے قدم پر چلوں اور اسی انداز میں لوگوں کی، دکھی انسانیت کی جو ہے وہ خدمت کروں جس طرح انہوں نے کی. باجی صاحب کا آستانہ ہم سب کے لیے فیض و عام کا ایک جو ہے وہ ایک ٹھکانہ ہے، جہاں پہ ہمارا جو فل سٹاپ ہے وہ باجی صاحب کا آستانہ ہے. اور باجی صاحب کے آستانے سے فیض و عام کے جو سلسلے باجی الدین صاحب سے لے کر آج تک ماشاءاللہ جس طریقے سے جاری و ساری ہیں، میں امید کرتا ہوں، بلکہ آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سلسلے، یہ فیض و عام کے سلسلے، یہ رشد و ہدایت کے سلسلے، یہ اسی طریقے سے انشاءاللہ جاری رہیں گے. اور باجی صاحب کا آستانہ پہلے بھی ہمارا سہارا تھا، سہارا ہے، اور انشاءاللہ العظیم سہارا رہے گا. میں آپ سب کا بھی جو ہے وہ جنہوں نے آج وقت نکالا اور باجی صاحب کی شخصیت اور میرے والد محترم کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یہاں پہ تشریف لائے، میں آپ سب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. کسی کا اگر میرے سے نام رہ گیا ہو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ سارے نام لینا ممکن نہیں ہے. چہرے ماشاءاللہ سارے یاد ہیں اچھے طریقے سے، لیکن نام میں کئی دفعہ جو ہے وہ ابھی تھوڑی سی جان ایک ہی ہے، کوئی 2-4 بھائی ہوتے تو ان کو بھیج دیتا ادھر بھی ادھر بھی، اور اپنی بھی صحت کا خیال رکھ لیتے ہیں. لیکن صحت کا خیال نہ والد صاحب نے رکھا ہے، اور اگر اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو پھر گلوں میں اضافہ ہی ہوگا. تو اپنی ذات ہمیشہ سے جو ہے وہ والد صاحب کی ذات میں ضم رکھی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ان کے بعد اب ذمہ داریوں میں اضافہ ہے. میں اس کو بہت بڑی ذمہ داری سمجھتا ہوں. میں اس کو بالکل جو ایک روایتی شاید جو لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، تو مجھے
شوق ہے لیکن شوق لوگوں کی خدمت کرنے کا شوق ہے. میرا شوق وہی شوق ہے جس طرح باجی صاحب نے لوگوں کے لیے ایک خدمت انہوں نے ہمیشہ سے ہر خاص عوام کے لیے وہ ایک جو ہے وہ ایک ٹھکانہ تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, ان کا ٹھکانہ تھا. تو شوق یہی ہے کہ لوگوں کا سہارا ہو اور لوگ جس طرح ہم سے امید کرتے ہیں اور امید لے کر آتے ہیں تو لوگوں کے کام کر سکیں. جس طریقے سے کومر میں اور دیگر جو ہے وہ مشکل علاقے ہیں, ان علاقوں میں جس طریقے سے سڑکوں کا جال بچھایا, لوگوں کو شعور دیا, بالکل وہاں سے انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم جو ہے اس مشن کو, اس مقصد کو اور اس دیے کو جو آج سے کم و بیش 30-35 سال پہلے جلایا گیا, اس دیے کو ہم انشاءاللہ العظیم اسی طریقے سے روشن رکھیں گے اور اپنا قافلہ اسی سپیڈ سے انشاءاللہ جو ہے وہ لے کر آگے چلیں گے. اور جو انشاءاللہ کمیٹڈ ہوگا, جو ان نظریات اور افکار کے ساتھ مخلص ہوگا, وہ انشاءاللہ ہمارے قافلے میں شامل ہوگا. باقی سب لوگ, آپ سب لوگوں نے جس انداز میں میرے والد صاحب کے جو ہے وہ بیماری سے لے کر اس کے بعد ان کی تدفین, ان کی جو ان کے 40واں 15واں اور جتنے ختوم تھے ان سب میں جس محبت کا اور آج تک جس محبت کا آپ لوگ میرے ساتھ اظہار کر رہے ہیں, میں دل و جان سے بالکل آپ کے درمیان ہوں. جان اکیلی ہے, ایک جان ہے. کئی دفعہ جو ہے ویسے بھی کار لیٹ بھی اچھو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہونا, جتنا مہمان ہوتا ہے جلدی جانا چاہیے. تو اگر کوئی دیر سویر ہو جائے, کوئی بات ہو تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. بہت شکریہ. والسلام.